بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اتاری قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 5 کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق کو نہیں پڑھا تو پہلے جا کے انہیں پڑھیے، ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ پچھلے اسباق کو پڑھیں گے تب ہی آپ سبق نمبر 5 کو اچھے انداز سے پڑھ پائیں گے اور تب ہی آپ کو سبق نمبر 5 جو ہے یہ سمجھ میں آئے گا۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک اتاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 سبق نمبر 5 کا ہمارا ٹاپک جو ہے، موضوع جو ہے وہ ہے تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، یہ دو زبر کا سائن ہے، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، یعنی کہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش تینوں میں سے کوئی بھی چیز کسی حرف پر آ جائے گی تو اس حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ منون کہیں گے۔ یہ بھی تنوین ہے، یہ بھی اور یہ بھی تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر تا کے اوپر جو ہے دو زبر کی تنوین آ گئی تو تا کو ہم کیا کہیں گے کہ تا جو ہے ہمارا یہ منون ہے، ٹھیک ہے۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے حمزہ، دو زبر ان، جیسے یہاں دیکھیں آپ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین جو ہے اصل میں نون ساکن ہی ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ تنوین کے ہجے اس طرح کریں، جیسے میم دو زبر من، اسی طرح میم دو زیر من، اور اسی طرح میم دو پیش من، من من من۔ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کو نہ پڑھیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں صاد کے بعد الف لکھا گیا ہے لیکن ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اور اسی طرح بعض جگہ پر یا کو لکھا جاتا ہے لیکن ہم اس کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ اچھا، بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے، وہ اسے پڑھتے ہیں تن تن، اس طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نون جو ہے آخر میں یہ ساکن ہے، جس طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نون ہوتا ہے، یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس پر وقف کریں گے، اس کو ساکن کر کے ہی پڑھیں گے، اس پر غنہ نہیں کریں گے، آواز کو بڑھائیں گے نہیں، اس پر ساکن پڑھیں گے اس کو۔ جیسے تن تن تن۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قا دو زبر قن، قا دو زیر قن، قا دو پیش قن، قن قن قن۔ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حروف قریب الصوت میں فرق واضح کرنا ہے، تو جیسے یہ تا اور طا ہیں ان میں فرق واضح کرنا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن۔ ذال دو زبر زن، ذال دو زیر زن،
ذال دو پیش ذن 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 غا دو زبر غن غا دو زیر غن غا دو پیش غن 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 ثا دو زبر ثن ثا دو زیر ثن ثا دو پیش ثن 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 سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 صاد دو زبر صن صاد دو زیر صن صاد دو پیش صن 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 دال دو زبر دن. اس طرح ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے کہ بعض اوقات جو ہے اس کے ساتھ یا لکھ دیا جاتا ہے، تو ہم نے اس یا کو نہیں پڑھنا ہجوں کے اندر، ٹھیک ہے. دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 ضاد دو زبر ضن ضاد دو زیر ضن ضاد دو پیش دن ضن ضن دن کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن 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 ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 حا دو زبر حن حا دو زیر حن حا دو پیش حن 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 حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان 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 عین دو زبر عن عین دو زیر عین عین دو پیش عن عن عین عن. آج کے لیے بس اتنا ہی. سبق نمبر 5 کی جو لائنیں ہماری رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. تو اگر آپ نے ابھی تک تاریخ قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں
تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com۔